بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پہ میرے ہو نام ان کا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ ہری ہے شاہ حیات ان سے، یہ رونق کائنات ان سے، واہ واہ۔ شجر پہ برگو ثمر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ نصیب کیسا ہی ہو، نام مصطفیٰ لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسی کے ساتھ چونکہ سب احباب نے گفتگو کرنی اور جو مجھ سے آپ نے سوال کیا اس کے مطابق میں چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے اس پر علماء اکرام نے بڑا کلام کیا ہے۔ کچھ احباب نے تفاسیر میں غلطی بھی کی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر دانستہ طور پہ کی ہے تو انہیں توبہ کرنی چاہیے، اور غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ کچھ احباب نے یہاں تک لکھا ہے کہ جی وہ حضور، وہ بھی تو چونکہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں بغیر علماء کے، بغیر اکابرین کے، تو کہتے ہیں جی وہ تم میں سے تھے تو تم ہی جیسے تھے، انہوں نے یہی سمجھا۔ لیکن یہاں علامہ شیخانی رحمہ اللہ اور اسی طرح علامہ زمخشری رحمۃ اللہ اور اسی طرح علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انفسکم، وہ تم میں سے تھے، یعنی ان کے والد بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھیں، ان کی بچیاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے خاندان بھی تھا، ان کی برادری بھی تھی، ان کا عشیر بھی تھا، قبیلہ کنبہ بھی تھا۔ لیکن اس کا دوسرا لفظ عربی میں بنے گا انفسکم، وہ تم میں سے تھے لیکن تم جیسے نہیں تھے۔ آقا دو عالم دنیا میں تشریف لائے تو وہ ہم میں سے تو تھے لیکن ہم جیسے نہیں تھے۔ یہ بات سمجھ لیں تو حضور سمجھ آ جائیں گے، یہ بات سمجھ لیں تو آقا سمجھ آ جائیں گے۔ وہ کیسے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے غسل کرانا پڑتا ہے، حضور پیدا ہوئے پاک پیدا ہوئے، سبحان اللہ۔ تم میں سے تھے تم جیسے نہیں تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، حضور پیدا ہوئے ناخن کٹے ہوئے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے۔ میرے آقا اس جہان میں آئے، سرما لگا ہوا تھا، کنگھا کیا ہوا تھا، وہ تم میں سے تو تھے لیکن تم جیسے نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ کی والدہ ماجدہ کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہیں یا اپنے سسر کے پاس جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے بڑی زبردست قسم کی عود سے اچھی، مشک سے اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بیٹی ابھی تو میرے بیٹے دنیا سے گئے ہیں، تم نے خوشبو لگانا شروع کر دی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا جان آپ نے کیوں محسوس کر لیا کہ میں نے خوشبو لگانی؟ فرمایا جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے اس کی برکتیں ہی ایسی ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ میں چلتی ہوں بادل سایہ کرتے ہیں، میں کنویں پر جاتی ہوں، بقیہ عورتوں کو پانی نکالنے کے لیے کنویں سے اپنے ڈھول کے ساتھ رسی باندھنی پڑتی ہے، میں ڈھول آگے کرتی ہوں، پانی خود بخود میرے ڈھول میں آ جاتا ہے۔ میں راستے پہ چلتی ہوں بادل سایہ کرتا ہے، گھر میں آتی ہوں اندھیرا ہوتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب حضرت دائی حلیمہ کے گھر جاتی ہیں، آپ کی بہن حضرت شیمہ آپ کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، سارے محلے والی عورتیں آ گئیں۔ حلیمہ تم نے کون سی چراگاہ تلاش کی ہے کہ تمہارے جو ریوڑ ہے، بکریاں ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ فرمایا بکریاں میں نہیں لے کے جاتی، شیمہ لے کر جاتی ہے۔ شیمہ سے پوچھو۔ شیمہ سے پوچھا تو بڑے ناز سے، بڑے فخر سے بہن کہنے لگی سچ پوچھتی ہو؟ کہا ہاں ہاں سچ پوچھتی ہیں۔ کہا رب کعبہ کی قسم کوئی چراگاہ تلاش نہیں کی، میرے ساتھ جب سے میرا بھائی محمد گیا ہے سارا دن بکریاں اس کا چہرہ دیکھتی ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ دائی حلیمہ جب لینے کے لیے آئیں، بہت سارے لوگ مکہ میں آئے، ان دنوں میں بچوں کو ایک دیہات کے اندر اسے دیہاتی ماحول کی انوائرمنٹ دینے کے لیے بھیجا جاتا تھا، تو بہت ساری دائیں آئیں، لوگ غلط الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی انہوں نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو کسی کا نصیب تھا، چھوڑا نہیں، اللہ نے ان کو دیا ہی نہیں۔ جب دائی حلیمہ آئیں انہوں نے دیکھا، کہا بچہ ہے لیکن یتیم ہے، کہا دکھاؤ تو صحیح۔ جب دیکھا تو کہا آمنہ یہ یتیم تو نہیں، یہ تو در یتیم ہے، میں نے تو ایسا بچہ کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ باہر لے کر شوہر کے ساتھ سواری پہ بیٹھتی ہیں،
بچہ پیچھے ہے، سواری اٹھتی نہیں ہے، پریشان ہو گئے اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے دل میں یہ بات ہلکا کی، یہ بچہ وہ ہے جو مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائے گا، پیچھے کیوں بٹھا رکھا ہے؟ آگے بٹھائیے۔ جیسے ہی بچہ آگے دیا، وہ سواری، وہ ڈاچی، وہ اونٹنی کمزور جو کئی دنوں بعد پہنچی تھی، وہ آج اتنا آگے نکل گئی۔ وہ آگے جانے والی سواریوں نے کہا بھئی یہ دیکھو تو صحیح، یہ دھوڑ اڑاتا، یہ مٹی اڑاتا، یہ کون آ رہا ہے؟ جب قریب سے گزرنے لگی، اب اسی کمزور سواری کو اللہ نے اچھے ایروپلین کے پر لگا دیے، وہ جانے لگی۔ کہا حلیمہ رک تو صحیح، سواری بدل گئی؟ کہا نہیں نہیں، سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس موضوع پر، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے۔ میں تربیت کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں پچھلے دنوں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، میرے دوست نے تربیت کا بڑا پیارا میسج دیا، پیغام دیا۔ اپنے بچے سے ناراض تھے۔ میں نے کہا اس بچے نے مجھے کہا، میں نے کہا بیٹا پریشان کیوں ہیں؟ کہا جی بابا ناراض ہیں۔ میں نے بچے کو بھی بلایا، بابا کو بھی بلایا، دونوں کو اکٹھا بٹھایا۔ میں نے کہا بیٹا آپ سے آپ کے بابا کیوں ناراض ہیں؟ دوست سے پوچھا کیوں ناراض ہیں؟ کہا جی اس نے 2 دن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ میں اسے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں تم سے 2 دن نہیں بولا تو تمہارا دل دکھا ہے۔ تم سوچو کہ تم رسول اللہ پہ 2 دن سے درود نہیں پڑا، رسول اللہ کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ آج دنیا میں ہم چپے چپے کے چھوٹے چھوٹے لیڈروں کو یاد کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کارکنوں کو یاد کرتے ہیں، گلی کوچوں کے لوگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر زبان تر نہیں ہوتی تو مصطفیٰ کے نام سے نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زبانیں صبح بھی شام بھی اس مصطفیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے حضور پہ میں درود بھیجوں۔ اللہ اکبر۔ بریک یار، بریک۔